بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظہر سے پہلے کی 4 رکعات جن کے درمیان کوئی سلام نہیں ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھل جایا کرتے ہیں۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے جس میں 2 باتوں کی نشاندہی فرمائی ہے۔ پہلی بات یہ کہ ظہر سے پہلے کی جو 4 رکعات ہیں ان کے درمیان کوئی سلام نہیں ہوتا، یعنی 4 رکعات ایک سلام کے ساتھ پڑھنی ہوتی ہیں جیسے عام طور پر ہم پڑھا کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بیان فرمائی گئی کہ ان رکعات کی فضیلت اتنی ہے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھل جایا کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی روایت کی تفصیل مسند احمد میں موجود ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زوال کے بعد یعنی ظہر کا وقت ہونے کے بعد فرائض سے پہلے 4 رکعات پڑھتا ہوا میں دیکھتا تھا، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو 4 رکعات آپ مستقل اور پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زوال کے بعد ظہر کی نماز پڑھنے سے پہلے آسمانوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں جب تک ظہر کی نماز نہ پڑھی جائے، اور میری یہ خواہش ہے کہ جب آسمانوں کے دروازے کھلے ہوں تو میری جانب سے کوئی اچھا عمل اوپر جائے، اس لیے میں یہ 4 رکعات پڑھا کرتا ہوں۔ تو یہ ظہر کی نماز سے پہلے کی 4 سنتوں کی فضیلت ہے کہ ایک تو یہ وقت بڑا مبارک ہے کہ اس میں آسمانوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور ایسے وقت پر جب کوئی آدمی 4 رکعات پڑھتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کو بے پناہ اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ ایک فائدہ ہے ان سنتوں کا۔ اور دوسرا فائدہ جو تمام سنتوں کا ہے وہ یہ کہ سنتوں کے ذریعے فرائض کی تکمیل ہوتی ہے۔ اگر فرض میں کوئی کمی بیشی رہ جائے تو سنتوں کے ذریعے اللہ جل جلالہ اس کی تکمیل فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ سنتوں کے ذریعے آدمی فرائض کے لیے تیار ہوتا ہے۔ فرض ایک بڑا مرحلہ ہے اور بڑے مرحلے کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے، تو عموماً فرائض سے پہلے سنتیں یا نوافل ادا کیے جاتے ہیں تاکہ آدمی ذہنی طور پر فرائض میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو جائے اور اس کا ایک ماحول بنے۔ اور خاص طور پر ان سنتوں کا ظہر سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں ان کا ایک فائدہ اور بھی ہے جو امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں روایت کیا ہے کہ ان 4 رکعات کو تہجد کے برابر قرار دیا گیا۔ ایک روایت میں گویا کہ جو آدمی یہ 4 رکعات پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قیام اللیل اور تہجد کا ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال یہ ظہر کی 4 سنتوں کے فضائل ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کسی بھی حال میں ہو فرائض سے پہلے ان 4 سنتوں کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔